पुलिस की तारीख का एक बड़ा पुलिस मुकाबला फैसल जट नामी शख्स को जो है वो जहन्नुम वासिल कर देती है। जो ये फैसल जट था ये वहाँ हंच गांव में मंशियात बहुत हाई लेवल पे जो है वो स्मगल करता था। लोग जो है वो फैसल जट जो कि मंशियात फरोश है उसके साथ उनकी हमायत है। घर की दीवारें तो हमें कहीं नजर नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ हमें गोलियों के निशान नजर आ रहे हैं। इतना जदीद असला रख के पुलिस के ऊपर इस्तेमाल कर रहा है जैसे बॉर्डर पे है, तो उसके साथ अगर वो ये हुआ है तो होना ही था। वो ग्रेनेड भी उन्होंने पुलिस वालों पे फेंके, तो देखे ना पुलिस वालों की, ये तो अल्लाह ताला की रहमत है कि पुलिस वाले कम मरे। अस्सलाम वालेकुम जी, ऑनिक्स न्यूज़ के साथ मैं हूँ बुशरा। बट नाज़रीन, पंजाब पुलिस की तारीख का एक बड़ा पुलिस मुकाबला जिसमें 4 मंशियात फरोश जो हैं वो मारे जाते हैं। ये पुलिस मुकाबला जो है वो गुजरात में होता है, जबकि इस मुकाबले में एक एलीट फोर्स का जवान जो है वो भी अपनी जान की बाजी हार जाता है। उसके बाद फिर तमाम ज़िले की पुलिस जो है वो फैसल जट नामी शख्स जो कि इस गैंग का सरबराह होता है उसके घर के गेट जो है घेरा तंग कर लेती है और फिर फैसल जट नामी शख्स को जो है वो जहन्नुम वासिल कर देती है। ये मुकाबला जो है 17 घंटे जारी रहता है, यानी दोपहर 2 बजे ये शुरू होता है और सुबह के 6 बजे ये मुकाबला ख़त्म होता है। लेकिन सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि तमाम लोग जो हैं वो फैसल जट जो कि मंशियात फरोश है उसके साथ उनकी हमायत है। ऐसा क्यों है? तमाम तफसीलात जो है हमारे साथ साबिक एसपी जमात अली बुखारी सब मौजूद हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है इन्हीं से जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हम सोशल मीडिया पर हर जगह फैसल जट का ये जो वाक़या है उसको देख रहे हैं और 17 घंटे इतना लंबा ये ऑपरेशन चलता है, तो सबसे पहले तो ये वाक़या है क्या? देखिए ना, बात ये है कि ये जो मंशियात फरोश या गैंगस्टर या क्रिमिनल लोग जो हैं, ये इनको एक तो पॉलिटिकल बैकिंग होती है, दूसरा इनका असर व रसूख होता है। जो ये फैसल जट था ये वहाँ हंच गांव में मंशियात बहुत हाई लेवल पे जो है वो स्मगल करता था। पूरे पंजाब में इसकी जो है वो मंशियात जाती थी और मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे मुख्तलिफ पुलिस वालों ने इसके ऊपर रेड भी किए। एक दो वो लाहौर पुलिस रेड करके आई, लेकिन मुख्तलिफ टाइमिंग पे छूट भी गया। ये जो वाक़या होता है ये 2 ग्रुपों का मंशियात का मामला था। इनकी लड़ाई हुई, पुलिस वहाँ गई, पुलिस के एक जवान जो लीड से थे उनको वहाँ पे शहीद कर दिया गया। उसका मुकदमा दर्ज हुआ। उसके मुकदमा दर्ज होने के बाद जब पुलिस ने दोबारा इस पर रेड किया तो उसने आगे से फायरिंग शुरू कर दी। और चूंकि ये बहुत जदीद असला इसके पास था, ग्रेनेड तक, और 40,000 50,000 राउंड थे इसके पास, जो उन्होंने उसके साथ पुलिस वालों के साथ मतलब बड़ा मुकाबला शुरू कर दिया। और ये 2 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक चला। आपको पता है कि रात के वक्त में वहाँ पे गुंजान आबादी है और लोग रहते हैं, वहाँ पे फायरिंग सीधी दोनों तरफ से होती रही। तो पुलिस वालों ने तो दोनों साइड को रखना होता है कि एक तो वो बदमाशों को पकड़ें, उनको अटैक करें, उनको कैफरे करदाक तक पहुँचाएँ, और दूसरे जो आम शहरी हैं उनको सेफ्टी में रखा जाए, उनका हिफाजत की जाए। इस वजह से अंधेरे में ज़ाहिर है इतना लंबा ये मुकाबला चला और उसके बाद ये कैफरे करदार तक पहुँचे, जो कि मैं समझता हूँ कि ये हर जो भी हमारे माशरे का इंसान है, जो भी हमारे माशरे के अफराद हैं, उनको तो इसको जो है उसकी शाबाश देनी चाहिए पुलिस वालों को कि उन्होंने इतनी मुश्किल से ऐसे इंसान को कैफरे करदार तक पहुँचाया जो कि मुद्दों से ये काम कर रहा था। उसको पकड़ा जाता था तो छूट जाता था, बच जाता था। तो ये अल्लाह की रहमत हुई है कि ऐसा नासूर ख़त्म हुआ है। अच्छा सर, क्या वाकई ये मंशियात की वजह से ही पुलिस ने उनको मारा, या फिर पुलिस का था कि उनका अपना जो एक नौजवान है वो शहीद हुआ है तो उसकी ज़िद में उन्होंने ये काम किया? देखिए जी, पुलिस का काम जो भी कोई गलत काम क्रिमिनल है उसके ऊपर रेड करना है, उसको पकड़ना है, उसके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई करना है। तो दूसरी बात आ गई शहीद होने की। आप आम आदमी है या मैं आम आदमी हूँ, मेरे ऊपर को फायर करता है तो मुझे पूरा हक है उसको रोकूं, उसके ऊपर फायर करूं अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन में। तो अगर एलीट का पुलिस का जवान शहीद हुआ है तो पुलिस वालों ने तो वहाँ उसको मुकदमा भी दर्ज करना था, उसके ऊपर रेड भी करना था। मंशियात तो है ही है, मंशियात से बड़ा जुर्म हो जाता है कत्ल इंसानी। तो पुलिस दोनों वजह से गई है, क्यों नहीं जाना था? पहले भी गई, बाद में जाना चाहिए था जब शहादत हो गई।
تو اس نے آگے اس کا کام تھا نا کہ یہ پولیس کو اپنی گرفتاری دیتا، جبکہ پولیس نے وہاں پہ اناؤنس بھی کیا کہ آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، اپنے آپ کو حوالے کر دیں، لوگوں کو بھی تنبیہ کی، چونکہ وہاں پہ بہت زیادہ گنجان آبادی ہے، لوگوں کو تنبیہ کی کہ بھی اپنے گھروں میں رہیں، خدا نخواستہ کسی کا نقصان نہ ہو۔ تو اسی وجہ سے رات کے اندھیرے کی وجہ سے یہ اتنا لمبا ٹائم لگا، اور دوسرا ان کے پاس بہت زیادہ اسلحہ تھا، جو میرا خیال ہے 17 گھنٹے تو کم ہے، 17 دن چل سکتا تھا۔ اچھا، آپ نے جیسے کہا کہ فیصل جٹ جو ہے اس کے گھر میں ہمیں بہت زیادہ اسلحہ ملا، یہاں پر ہینڈ گرینیڈ، مطلب وہ اس تک کیسے پہنچے؟ مطلب کسی نہ کسی کا تو اس کے ساتھ کوئی بڑے لوگ جو تھے، اثر و رسوخ تو تھا نا، یا تعلق تھا؟ دیکھیں، ایسے لوگوں کو پولیٹیکل بیکنگ ہوتی ہے، پیسے استعمال کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ، اور ظاہر ہے اگر ان کے پاس ابھی بھی 40,000 راؤنڈ تھے اور ساتھ گرنیڈ بھی انہوں نے پولیس والوں پہ پھینکے، تو دیکھیں نا، پولیس والوں کی یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ پولیس والے کم مرے یا کم زخمی ہوئے، جن کے اوپر گرنیڈ پھینکے جائیں وہ بچ جائے تو یہ قدرت الہی ہے نا۔ تو وہ اتنا جدید اسلحہ رکھ کے پولیس کے اوپر استعمال کر رہا ہے، جیسے بارڈر پہ ہے، تو اس کے ساتھ اگر وہ یہ ہوا ہے تو ہونا ہی تھا، وہ اپنی گولیوں سے مارے گئے، اچھا ہوا یہ ناسور ختم ہوا۔ اچھا، یہاں پہ آپ نے بات کی کہ وہ اپنی گولیوں سے مارے گئے ہیں، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو FIR بعد میں درج کی جاتی ہے اس میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جی فیصل جٹ کے جو بھائی تھے ان کی گولیاں ہی ان کو لگی ہیں۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ پولیس نے اگر مقابلہ کیا تو اس کو اون کرنا چاہیے؟ نہیں، جب پولیس کی گولیوں سے لوگ مرتے ہیں تو پولیس اس کو اون کرتی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ پولیس اون نہیں کرتی، لیکن یہ حقیقت ایسی ہوگی نا جو FIR کے مطابق ہے۔ وہ تو ظاہر ہے اپنی گولیوں سے، چونکہ وہاں پہ میں نے سنا ہے، جو بھی ذرائع سے معلوم ہوا ہے، کچھ تقریباً 40 لوگ تھے یا 30 لوگ تھے، 26 بھاگ گئے، 26-27، اور 4 لوگ وہاں پہ مارے گئے۔ تو گولیاں پتہ چلتا ہے کس کس کی گولی پہ نام لکھا ہوا ہے، یہ تو نہیں پتہ چلتا۔ اوکے، اچھا، ہم جب ان کا گھر اب جو منظر عام پر آ رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا گھر کی دیواریں تو ہمیں کئی نظر نہیں آتی، صرف اور صرف ہمیں گولیوں کے نشان نظر آ رہے ہیں، تو یہ بھی پولیس کی طرف سے کہا جا رہا ہے یہ بھی شاید انہی کی گولیاں، تو کیا ایسا بھی ہے؟ نہیں، ایسے بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں، ضلع کی پولیس آئی، انہوں نے فائرنگ اپنے سیلف پروٹیکشن میں کی، ان کا جوان شہید ہوا ہے، تو وہ ان کے اوپر جب وہ دوبارہ ریڈ کرنے گئے تو ان کے اوپر فائرنگ ہوئی، تو انہوں نے اپنی سیلف پروٹیکشن میں فائرنگ کی، لیکن چونکہ 4 دیواری تھی، وہ اندر ہی تھی، اس لیے یہ ایزیوم کیا جاتا ہے کہ انہی کی گولیوں سے مرے ہیں بندے۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے پولیس سپیکرز میں اعلان کرتی ہے، تو جو فیصل جٹ ہے وہ اپنی چھت کے اوپر جا کر جی وہ بھی کچھ اس طرح کا بیان دیتا ہے کہ پولیس پہلے کہاں تھی، کہ مطلب پہلے وہ رشوت لیتی تھی، اب جو جوان شہید ہوا ہے میں اس کو شہید نہیں کہوں گا، چونکہ رشوت لینے والے کو نہیں کہا جاتا۔ تو کیا ایسا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 7-8 سال سے وہ منشیات فروش کر رہا تھا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پولیس کو نہیں پتا تھا، یا پولیس جو ہے وہ رشوت نہیں لیتی تھی؟ دیکھیں جی، پولیس کو بالکل پتا تھا، پولیس والوں نے بیشتر دفعہ وہاں پہ پہلے بھی ریڈ کیا، اور مختلف اضلاع کی پولیس نے ریڈ کیا، اور وہ کئی ٹائم پکڑا بھی گیا، بعد میں وہ اپنے اثر و رسوخ سے یا وہ قانون کے مطابق ویسا مقدمہ جیسا بھی ہوگا باہر آ گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ آج نیا پیدا ہوا تھا، یہ تو پرانے عرصے سے کر رہا تھا، پولیس کو پتا تھا، پولیس ریڈ بھی کرتی تھی، اس کو پکڑا بھی۔ تو ابھی یہ جو کہتا ہے جی پیسے لے لیے، یہ پیسے کچھ چھوٹا موٹا کوئی اگر ایسی کوئی حرکت کسی نے کانسٹیبل نے کی ہوگی، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یہ اس کو کوئی لائسنس کی دیا ہوا تھا کسی نے کہ یہ اسلحہ یہ منشیات فروش کرے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی طرف سے پولیس کے اوپر بڑی زیادتی تھی، اور یہ بڑا ایک نام تھا جس کو ختم کیا ہے، ناسور کو اس کو ختم کیا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں پولیس کی بڑی ایفرٹس ہے۔ ٹھیک ہے، صرف لاسٹ میں مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے ابھی بات کی کہ پولیس کا ایک مائنڈ سیٹ ہمارے لوگوں میں جو ہے وہ بن چکا ہے، تو یہ بنا کیوں ہے؟ مطلب اس کو ختم کرنے کے لیے بھی کچھ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اس کے ختم کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ محنت ہو رہی ہے۔ پولیس اسٹیشنز کا ماحول چینج کیا جا رہا ہے، ماڈل دفتر بنائے جا رہے ہیں، ماڈل پولیس اسٹیشن بنائے جا رہے ہیں۔ جب تھانے میں انٹر ہوتے ہیں، چائے کا کپ پیش کیا جاتا ہے، آپ کو صوفے پہ بٹھایا جاتا ہے، آپ کی بات سنی جاتی ہے، اسی وقت FIR درج ہو جاتی ہے۔ لیکن ہر جگہ پہ آپ کو پتہ ہے نا، کچھ چھوٹے موٹے بلیک شیپس تو ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے پھر وہ بندہ ایک کمیونٹی، ایک کانسٹیبل اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو پوری کمیونٹی کا نام لیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں پولیس نے یہ کر دیا، حالانکہ وہ انڈیویجول کی بات ہوتی ہے۔ تو چونکہ ڈائریکٹ ڈیلنگ ہے پبلک کے ساتھ، اس لیے ہم اتنے ہی کنٹروورشل ہوتے ہیں۔
اوکے سر، تھینک یو سو مچ. تمام جتنے بھی آپ کے ذہن میں سوالات تھے یا پھر کوئی نرم گوشہ تھا فیصل جٹ کو لے کر، یقیناً تمام تفصیلات سننے کے بعد وہ ختم ہو گیا ہوگا. اور ہم دیکھتے ہیں ایک ویڈیو فیصل جٹ کے والدین کی بھی سامنے آتی ہے کہ ہمارے بچے کو مار دیا گیا، لیکن ایسا نہیں ہے. جب ہم محلے داروں کی ویڈیوز یا پھر ان سے جو بات چیت کی گئی ہے وہ سنتے ہیں تو وہ بڑے خوش بھی نظر آتے ہیں کہ اس نے جو محلے کے لوگ تھے ان کے بچوں کو برباد کر دیا، منشیات جو تھیں ان کو مختلف نشوں پر لگا دیا، ان کی زندگی برباد کر دی. تو پنجاب پولیس کی جانب سے یہ اچھا اقدام تھا، اور پولیس کی جانب سے جو اچھے کام کیے جائیں ہمیں یقیناً ان کو سراہنا چاہیے.